صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک درود شریف نہیں پڑھا تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں پچھلی جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی، آپ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ تو آج پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو ٹائمر ریلے کا کنیکشن وغیرہ بتایا تھا، تو اس ویڈیو میں آج ہم نے پش بٹن کا استعمال کرنا ہے۔ ہمارے پاس یہ ایک پش بٹن ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں NO/NC پوائنٹس وغیرہ ان کا کیسے کنیکشن کرنا ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ NO پوائنٹ ہے یا NC پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ بھئی یہ NC ہے یا NO ہے، کسی کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے 11 12 23 24 یا 43 44 43 44، ٹھیک ہے؟ 31 32، مطلب مختلف ہوتے ہیں جس طرح کہ اب دیکھیں ابھی میرے پاس پش بٹن ہے، اس پر لکھا ہوا ہے 11، ٹھیک ہے؟ یہ ہے NC پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ نارملی کلوز پوائنٹ، اس کو بولتے ہیں نارملی کلوز پوائنٹ۔ اور اس کی مین نشانی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ریڈ والا ہوتا ہے نا، اسے بولتے ہیں NC، مطلب کہ نارملی کلوز پوائنٹ۔ اسے پش کریں گے تو یہ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ گرین آن کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے NO پوائنٹ، مین کہ نارملی اوپن۔ تو اب یہ دیکھیں یہ ریڈ ہے اس طرف، ٹھیک ہے؟ ریڈ NC کو نومینیٹ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں جیسے میں اسے پش کروں گا تو یہ جو پتری ہیں اس کے ان پوائنٹس کے ساتھ کلوز ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کا نام ہے NC، مین کے نارملی کلوز پوائنٹ۔ اب دوسری طرف آ جائیں، یہ ہے ہمارے پاس NO پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ مین کے نارملی اوپن۔ یہ میں نے پش کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ جو دو یہ پتریاں جو آپس میں نا جوائنٹس نہیں اوپن ہو گئی ہیں، NO مطلب کہ نارملی اوپن کے یہ پوائنٹ اوپن ہو گئے ہیں۔ اب جیسے میں اس ریڈ والے کو پش کروں گا تو یہ دیکھیں یہ آپس میں کلوز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اوپن ہو گئی ہیں، یہ کلوز ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب اب ادھر کیا ہے، ہم دوسری نشانی اس میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کے سب سے آخر والا نمبر دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ادھر 11 لکھا ہوا ہے، 1 ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا مطلب کہ 2، اب ادھر انہوں نے لکھا ہے 11، اس طرف لکھا انہوں نے 12، یہ NC کی بات کر رہا ہوں میں، نارملی کلوز پوائنٹ کی۔ اب 1 اور 2، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ نہیں دیکھنا ادھر 11 ہے تو 12 ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا مسئلہ بن گیا بھائی، آخر والا نمبر دیکھنا ہے 1 اور 2۔ آپ نے ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کا مطلب ہے یہ نارملی کلوز پوائنٹ ہے۔ اسی طرح اب آگے ہے جناب 23 اور 24، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آخری ان سے آپ نے دیکھنی ہے یہ 3 نمبر اور ادھر ہے آخری 4، تو اس کا مطلب ہے یہ نارملی اوپن پوائنٹ ہے۔ یہ ہمارے پاس، تو اس پہ میں آپ کو نشانی بتا دوں، یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے NO NC NO پوائنٹ۔ اب NO ہے 43، ٹھیک ہے؟ اور NO جو لاسٹ میں اینڈ میں 44، ٹھیک ہو گیا۔ اب NC ہے جو 1 31 اور 32، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آخری ان سے آپ نے دیکھنی ہے۔ NC اب ہے نارملی کلوز، جس طرح میں نے ادھر آپ کو بتایا تھا کہ 1 اور 2 نارملی کلوز پوائنٹ، تو اسی طرح یہ جو نارملی کلوز پہ ادھر 31 32 ہے تو آپ نے اینڈ والے ان سے دیکھنے 1 اور 2، اس کا مطلب ہے یہ کلوز پوائنٹ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کلوز پوائنٹ کون سے ہیں؟ یہ میگنیٹ کنیکٹر کے اوپر والے جو ہیں، یہ اسے کہتے ہیں ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹلی۔ اب اس ایگزیکٹلی کے جو اوپر والے دونوں پوائنٹس ہیں یہ ہیں NC پوائنٹ، مین کے نارملی کلوز پوائنٹ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے NO پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے میں نے آپ کو NC جو اوپر والے 2 پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں بتایا، یہ نارملی کلوز ہیں۔ اس کے بعد ہے NO پوائنٹ، یہ جو ہے پہلے نمبر پہ نیچے جو ہے، ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹلی کے جو نیچے والا پوائنٹ ہے اسے بولتے ہیں NO، مین کے نارملی اوپن۔ سیم اسی طرح اس سائڈ پہ بھی نارملی اوپن۔ تو آج ہم نے پش بٹن کا استعمال کرنا ہے کہ کیسے پش بٹن سے ہم نے اس میگنیٹ کنیکٹر کو کنٹرول کرنا ہے، یا ہمارے پاس کوئی بھی لوڈ ہے، موٹر ہے، تو اس کے لیے یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز میرا یہ مشورہ ہے کہ یہ خاص کر جو ہم گھروں میں پانی والے واٹر پمپ وغیرہ لگاتے ہیں ان پہ لگا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں پہ لگا سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ آپ کسی بھی موٹر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ واٹر پمپ کے لیے استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کے کنیکشن کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اچھا دوستوں، میں اس کی وائرنگ کر لوں، ٹھیک ہے، تاکہ ٹائم ہم بچا لیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ٹائم میں یہ سارا کام ہو جائے۔ جی، اب ہم نے اس کی وائرنگ کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے، ہمارے پاس یہ جو دو پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، نارملی اوپن اور نارملی کلوز، ٹھیک ہے، ان کے درمیان ہم نے ادھر لوپ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیبل ہم نے ادھر لگا دی ہے اور دو کیبلیں ادھر آ گئیں، ٹھیک ہے۔ یہ 11 نمبر پہ اور 23 نمبر پہ یہ دونوں آؤٹس ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مزید اگلی جو ہے، یہ جو ہم ایگزیکٹلی ہے، اسے انٹرلاکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں ساتھ کے ساتھ آپ کو چیک کراؤں گا کہ اگر ہم اسے مطلب انٹرلاکنگ نہ کریں تو کیا ہوتا ہے، انٹرلاکنگ کریں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ این سی پوائنٹ کے ہم نے 11 نمبر سے کیبل اٹھائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایگزیکٹلی کی این او پوائنٹ پہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب این او پوائنٹ سے اس کوائل میں لوپ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جی جناب، یہ ہمارے پاس فیس آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے لوپ کی تھی، ٹھیک ہے، نارمل اوپن نارمل کلوز میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نا ادھر سے ہم نے 11 نمبر سے تار اٹھائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے میگنیٹ کنیکٹر کے این او پوائنٹ پہ، ٹھیک ہے، ادھر سے اس کوائل میں ہم نے فیس دے دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس مین نیوٹرل آ گئی۔ اب یہ والی تار رہتی ہے جو ہم مطلب کہ ہم اس ایگزیکٹلی کو یوز کرتے ہیں انٹر لاکنگ کے لیے۔ اچھا، اب میں نے انٹر لاکنگ نہیں کی ابھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ دیکھیں، میں نے مین فیس سپلائی آن کر دی، ٹھیک ہے، میرا سپلائی اوکے ہو گئی۔ اب یہ جو ہے، جب تک اسے ہم انٹر لاکنگ نہیں کریں گے اتنی دیر تک اس کا کوئی ورک پرنسپل نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، بند جتنی تک اس میں پش رکھوں گا اتنی تک یہ بند رہے گا، جیسے ہاتھ اٹھاؤں گا یہ مین کہ ہمارا ہولڈنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ انٹر لاکنگ کا دوسرا مطلب ہے کہ ہولڈنگ پوائنٹ، ہولڈ کرانا ہے اسے۔ چلیں، اب یہ ہولڈ والی تار لگائیں گے، انٹر لاکنگ یہ ہو جائے گی تو اس کے بعد جی جناب، اب ہم نے یہ مین سپلائی آن کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جو بلب ہے ڈائریکٹ نہیں آن ہوا جس طرح پہلے ہو رہا تھا، کیونکہ پہلے ہم نے انٹر لاکنگ نہیں کی تھی۔ اب ہم نے انٹر لاکنگ کر دی ہے۔ اب دیکھیں، میں پش بٹن پش کرتا ہوں، یہ ہمارا بلب آن ہو گیا اور ہولڈنگ پہ، ٹھیک ہے، مطلب کہ ہمارا انٹر لاکنگ سے کام کر رہے ہیں۔ اب جب تک ہم اسے پش نہیں کریں گے اتنی دیر تک یہ بلب بند نہیں ہوگا، موٹر بند نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں اسے پش کرتا ہوں، اب یہ بند ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا تھا کہ میں اسے جتنی دیر تک پش رکھتا تھا اتنی دیر تک وہ بند رہتا تھا، جیسے ہاتھ اٹھاتا تھا وہ چل جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری انٹر لاکنگ نہیں تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سرکٹ ڈائیگرام وغیرہ سمجھ آ گئی ہوں گی، اس کے کنیکشن وغیرہ۔ پھر بھی آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر کسی کو بھی کچھ بھی اس میں کوئی چیز کوئی بات پوچھنی ہو، خاص کر کے اس فائرنگ کے بارے میں، اگر آپ کو کہیں کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔